رفیق اعلیٰ کی اور ودائی کی نشانیاں۔ جب دین کی دعوت پوری ہو گئی اور عرب کی نکیل اسلام کے ہاتھ میں آ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھاوناؤں، باتوں اور پرستھتیوں آدی سے ایسی نشانیاں ظاہر ہونی شروع ہو گئیں جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اب آپ اس زندگی اور یہاں کے لوگوں کو الوداع کہنے والے ہیں۔ جیسے آپ نے رمضان سن 10 ہجری میں 20 دن اعتکاف فرمایا، جبکہ ہمیشہ 10 دن ہی اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ پھر حضرت جبریل نے آپ کو اس سال 2 بار قرآن کا دور کرایا، جبکہ ہر سال ایک ہی بار دور کرایا کرتے تھے۔ آپ نے وداعی حج میں ارشاد فرمایا، مجھے معلوم نہیں، شاید میں اس سال کے بعد اپنی اس جگہ پر تم لوگوں سے کبھی نہ مل سکوں گا۔ جمرہ عقبہ کے پاس فرمایا، مجھ سے اپنے حج کے عمل سیکھ لو، کیونکہ میں اس سال کے بعد شاید حج نہ کرنے جا سکوں۔ آپ پر تشریف کے دنوں میں سورہ اسطر اتری اور اس سے آپ نے سمجھ لیا کہ اب دنیا سے روانگی کا وقت آج پہنچا ہے اور یہ موت کی سوچنا ہے۔ سفر سن 11 ہجری کے شروع میں آپ احد کی تلیٹی میں تشریف لے گئے اور شہیدوں کے لیے اس طرح دعا فرمائی مانو زندوں اور مردوں سے ودا ہو رہے ہیں۔ پھر واپس آ کر منبر پر بیٹھے اور فرمایا، میں تمہارا میر کارواں ہوں اور تم پر گواہ ہوں، خدا کی قسم میں اس وقت اپنا حوض دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین اور زمین کی کنجیاں دی گئی ہیں، اور خدا کی قسم مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ ڈر اس کا ہے کہ دنیا کے بارے میں تنافس کرو گے۔ ایک دن آدھی رات کو آپ بقیع تشریف لے گئے اور بقیع والوں کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ فرمایا، اے قبر والوں، تم پر سلام، لوگ جس حال میں ہیں اس کے مقابلے میں تمہیں وہ حال مبارک ہو جس میں تم ہو۔ فتنے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلے آ رہے ہیں، اور بعد والا پہلے والے سے زیادہ برا ہے۔ اس کے بعد قبر والوں کو یہ کہہ کر خوشخبری دی کہ ہم بھی تم سے آ ملنے والے ہیں۔ مرض کی شروعات 29 صفر سن 11 ہجری سوموار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں وقیع تشریف لے گئے۔ واپسی پر راستے ہی میں سر درد شروع ہو گیا اور بخار اتنا تیز ہو گیا کہ سر پر بندھی ہوئی پٹی کے اوپر سے محسوس ہونے لگا۔ یہ آپ کے مرتیو روگ کی شروعات تھی۔ آپ نے اس حال میں 11 دن نماز پڑھائی۔ مرض کی کل مدت 13 یا 14 دن تھی۔ انتم سپتاہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ہر دن بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ اس بیچ آپ اپنی بیویوں سے پوچھتے رہتے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا۔ اس سوال سے آپ جو فرمانا چاہتے تھے پیاری بیویاں اسے سمجھ گئیں، چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہیں رہیں۔ اس کے بعد آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں چلے گئے۔ جاتے وقت حضرت فضل بن عباس اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بیچ ٹیک لگا کر چل رہے تھے۔ سر پر پٹی بندھی تھی اور پاؤں زمین پر گھسیٹ رہے تھے۔ اس دشا میں آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں تشریف لائے اور پھر مبارک زندگی کا آخری سپتاہ وہیں سے گزارا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا معوذات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی ہوئی دعائیں پڑھ کر آپ پر دم کرتی رہتی تھیں اور برکت کی امید میں آپ کا ہاتھ آپ کے مبارک جسم پر پھیرتی رہتی تھیں۔